ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆਏ ਆ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 80%, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਕੁ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ اور پوری میڈیا جڑا وہ نشر کرے انٹرنیشنل بھی یہ اور بات میڈیا بھی بالکل بالکل یہ بات تے پورے اس صبح انٹرنیشنل میڈیا تک یہ بات پہنچائے، یہ آفیشیل کا کام ہے، یہ ان کو صبح کرنا ہے۔ جے ہم نے کام اپنا نہ کام کر آفیشل لیا نا، پی ٹی آئی اب آپ کریں آپ سب۔ فوزیہ بہن ایک منٹ اپنا فہیم بھائی جے اے جڑی گل میں کرنا پیا جے صبح نہ پی ٹی آئی دی طرفوں ہوے نہ کرے پریس کرو جڑا کٹھیاں کر کے یقین کرو اے کام لمک جانا ہے، لیٹ ہو جانا ہے اور لمحہ ہو جانا ہے۔ نہیں میں سمجھ گیا، کل دیکھو فوری طور تے صبح اٹھ کے وی لاگ بھی کیتا جا سکتا۔ ہوں کل میرے تے ڈیڈ لائن لگی ہے، میں 2 بجے لنڈن پہنچنا، میں لیڈ دے وچ پریس کانفرنس ہونی کرنی اسی۔ ہوں دیکھنا صبح اٹھ کے میری دوڑ ہو جائے گی لنڈن والے پاسے، اتنے اسی پریس کانفرنس کرنی ہے اے جو کچھ ہویا ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی آپ نے اچھا پریس فہیم بھائی کانفرنس کس دوجی بارے میں مزے کی گل کرنی ہے؟ پتا جی کی ہے، مزے کی گل پتا جی کی ہے، جو کو اسی سمجھنے نا، مثلا میں سمجھنا پیا، لالا سمجھتے پے نے، اوسی بھائی سمجھتے پے نے، خرم بھائی سمجھتے پے نے، تسی سمجھتے ہو فوزیہ بہن، جو کو اسی سمجھنے پہ نا یقین کرو 100% انٹرنیشنل میڈیا بھی اے گل سمجھتا پہ جو کو اسی سمجھنے پہ۔ نہیں وہ صرف اکھاں بند کر کے پھر بیٹھے آپ نا کل آرام پریس سے۔ کانفرنس کر ہاں رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور ایزی ہو جائے گا، اس میٹر کو وہاں پہ آپ تھوڑا ریز کریں، اگر ادھر ہاں جی اٹھائیں نا بالکل مسئلے کو۔ بالکل۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اپنا بی ایف ٹی بھائی آپ ہمارے کھل ساتھ کے ہیں، کریں، کھل کے ایسے کہ پیسے اب ان بھیجنا چیزوں کی بند کرے گنجائش نہیں ہے اور نا۔ اللہ بی ایف سے ٹی دعا بھائی آپ کرے ہمارے کہ ساتھ ہیں۔ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اصل ابو میں عمران بھائی فہیم بھائی میں ذرا مجھے اجازت دیجیے گا۔ عوام کو ڈرا دھمکا کے انہوں نے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور پھر باہر آ کے مائک پہ بولتا ہے وہ کتے کا بچہ، یہ جو آپ ان بیانیے کی کے جنگ ہے نا عوام تو ہمارے ساتھ ہے۔ فہیم بھائی، جو بیانیے کی جنگ ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بیانیہ ہم نے بنانا ہے ایک، اور ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے پولیٹیکل مینرز میں، جیسے آپ فرما رہے تھے، عام 100% ایگریڈ۔ لیکن اس کے ساتھ نا ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں، یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے آپ میرے سے ایگری نہ کریں، کہ ہمیں اس وقت جو ہماری اپوننٹس ہیں، ہمارے اپوننٹس کی جو طاقت ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ان کے پاس ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے ساتھ ہم نے اگر ڈیل، جیسے وہ ہمیں سمجھتے ہیں، تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے، ان کو نی ڈاؤن کرنے کے لیے، یا ان سے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی میں جیسے یہ تو سیاسی تمام چیزیں ہیں وہ تو ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم ان کے فائنینشیل بائیکاٹ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں جی ان جی کا اسی بھائی سوشل آپ کی بائیکاٹ، کن کا؟ فوجیوں کا سر اسپیسیفکلی میں بات کرتا ہوں، میں ہمیں یہ تو بہت لانگ فائنینشیل، پروسیس ہو جائے گا نا لیٹ می میک مائی پوائنٹ فہیم بھائی، آپ بات کیجئے گا۔ ہمیں ہاں جی۔ ان کا فائنینشیل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، ایک ہمیں ان کا جو سوشل بائیک آؤٹ ہے سر، ہمیں ان کا وہ کرنا چاہیے۔ ہمیں جو نتائج ہیں عوام کے، وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے، ظاہر ہے یہ پالیٹکس کی بات نہیں، اب یہ ایک موومنٹ کی بات ہے، یہ ایک تحریک کی بات ہے، یعنی آزادی کی ایک تحریک، جو کہ عام کلاسیکل سینس کے اندر پالیٹکس کرنے والے شاید اس سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن جو تحریکیں ہوتی ہیں جنہوں نے ہارڈ پاور کے ساتھ بیرل آف گن کے سامنے اپنی آزادی یا اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ پروون پریکٹسز ہیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی آؤٹ آف وہ آپ کے ساتھ ماؤ کی موومنٹ تھی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس کو ہمیں تھوڑا سا شاید وہ انقلاب کا لفظ ہم استعمال کرتے، لیکن ہمیں کرنا پڑے۔ ایک دوسرا، ان کے ساتھ ہمیں ہمارے جو رزلٹس ہیں فارم 45، ہمیں ایک کونسل بنا دینی چاہیے، اس عوامی کونسل ہمیں بنانی چاہیے جس کا اعلان ہمیں کر دینا چاہیے، اس عوامی کونسل کے اندر ہمیں عوام کے نتائج ہمیں جو ہے ہمیں اناؤنس کر دینی چاہیے، ہمیں عوام کے نتائج کے مطابق ہم اپنی ایک حکومت ہمیں اناؤنس کر دینی چاہیے، اور اس حکومت کے مقابلے کے اوپر ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں آپ کہیں گے جو ڈیفیکٹو نہیں، وہ ڈی جورنو ہوگی، ڈیفیکٹو نہیں ہوگی، ڈیفیکٹو تو انہیں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈی جورنو ہوگی۔ تو آگے ہم جیسے بی ایف ٹی بھائی کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی عدالتیں ہیں مثال کے طور پہ، تو عدالتیں تو ظاہر ہے ان کی، ان سے انصاف لینے کا ہمیں کوئی وہ انصاف تو نہیں ملے گا،
تو ہمیں اس ریاست کی طاقت کو چیلنج کرنا ہے، اور اس ریاست کی طاقت کے سامنے ہم نے عوام اور عوامی جو رائے ہے اس کے اوپر مبنی ایک سٹرکچر جو ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. دیٹس مائی اوپینین. تو باقی آپ سمجھتے ہیں اگر کہ چلے خیر اوور ٹو یو. اچھا چلے میں آپ کی بات کو دیکھتے ہوئے اوبیسلی آپ لوگوں نے بڑے دنوں سے فائنینشیل بائیکاٹ کی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان ریالٹی آپ لوگ کمپین چلا رہے تھے 8 فروری تک، اس کے بعد آپ اس کو ری وزٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں ان کا سوشل بائیکاٹ تو 100% ہم نے کیا ہوا ہے. میں جب بھی کسی پروگرام میں بیٹھتا ہوں تو ہمیشہ یہی ذکر کرتا ہوں کہ جتنے پیسے اوورسیز پاکستانی بھیجتے تھے وہ بالکل بھیجنے بند کیے، اور ریالٹی بھی ہے، اس کی کمپینیں بھی ہیں. اس کے بعد ہمارا اپنا دل بھی نہیں کرتا کہ ایسے لوگوں کے اوپر پیسے بھیجے، یہ تو بڑی اوبیس سی بات ہے. جو لوگ بھیجتے ہیں وہ بحالت مجبوری میں بھیجتے ہیں. میں نے جو بھیجے ہیں وہ تو میں جو وال سٹکرنگ یا جو پینافلیکس لگوا رہا تھا اسی کے لیے پیسے بھیجے ہیں. ادروائز میں اور پیسے ویسے نہیں بھیجتا. بھیجے وہ مقصد کے لیے بھیجے تھے. تو بالکل صحیح ہے. وہ میرے خیال میں جہاں بھی موقع ملتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ہاں اسے ایز اے کمپین کے طور پہ چلایا جائے کہ ان کو ریئلائز کرایا جائے کہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس اور کوئی میجر نہیں رہ جائے گا کہ ہم باقاعدہ اسے اپنی ایک جنگ بنا لیں گے ایز این اوورسیز پاکستانی، جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اصل میں بات ان کو جہاں چبھے وہ کرنی زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ہم ویسے ہی بات کریں اور اس کا اثر نہ ان پہ ہو. تو وہ کوئی طریقہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ان لوگوں پر بات کی جائے جس کو ان کو لگے کہ بھائی اب یہ لوگ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو ان کے انٹرسٹ کو چیلنج کر رہی ہیں. تو وہ تو بالکل کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے تھا ہر ایوری بڈی کین گیو آئیڈیا. سوشل میڈیا ٹول تو ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور لائیو پروگرام بھی کریں گے، اور اس کے اوپر آپ لوگ بتائیں. آپ لوگ، میں نے تو بڑے عرصے سے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم پروگرام کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیسے پاکستان پہ قبضہ کیا چین آف کمانڈ کے لوگوں نے، اور کس طریقے سے وہ پاکستان کو ڈرین کر رہے ہیں. بالکل بات کی جا سکتی ہے اور اچھے انداز میں کی جا سکتی ہے. اس میں اوبیسلی آپ لوگ بتائیں. ول بی ریڈی ٹمارو. فرسٹ تھنگ از کہ ہمیں لوگوں کو دعا کریں کہ ہم لوگوں کو نکالیں گے. میں میسج چھوڑتا ہوں جو لاہور ڈسٹرکٹ. اچھا سوری بھائی اسی بھائی بڑی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو رہے یار، سوری نہیں آ رہے. یہ میکسیمم فیل آپ اس وقت پتہ کیا کریں، کوئی بات نہیں. آپ یہ جو ایک آپ نے یہ لگایا ہوا نا امیج، یہ گروپ میں شیئر کر دیں، گروپ میں شیئر کر دیں. ایگزیکٹلی ویسے ہی میں آپ کو دے دیتا ہوں. نہیں کون سی پکچر ہے مجھے بتاؤ، میں کر دیتا ہوں. مجھے بتاؤ. یہ گروپ میں آؤ نا، گروپ میں دیکھو نا، او پی ایس میں آؤ، دیکھو یہ. اچھا مجھے وہ ٹیگ کر دو، کون سی پکچر میں کر دو. نہیں تم گروپ میں آ کے دیکھ لو نا، وہ پڑی ہوئی ہے ادھر، لاسٹ والی یا سب سے لاسٹ والی جو بھی سب سے لاسٹ والی. اچھا بات سنیں. چلے یہ تو آپ کی ٹیکنیکل ہوگی. بھومدان بھائی آپ بتائیں، اور خرم بڑی دیر سے ہمیں کیا کرنا چاہیے بھومدان بھائی؟ جی تھینک یو فہیم بھائی. فہیم بھائی دیکھیں، اگر ساتھیوں کو ہم مد نظر رکھ کے چلتے ہیں نا، عوام کیا کر سکتی تھی، عوام نے نکل کے دکھا دیا. دیکھیں اگر عوام ان کو ریٹیلیٹ کر سکتی ہوتی نا پہلے، تو وہ جو ان کے حالات کیے تھے نا، عوام نے اسی وقت ریٹیلیٹ کرنا تھا. تو عوام سے ہم کوئی فزیکل آن گراؤنڈ ریٹیلیشن کی توقع نہ رکھیں، اور نہ ہی میرے خیال میں عوام نکلے گی. ابھی ہمارے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟
ابھی ہمارے پاس آپشن میرے خیال میں، میری پرسنل تھنکنگ ہے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کہ ہمیں جوڈیشل ایکٹیویزم کے لیے جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک عدلیہ ہے ہمارے پاس جو اس کے اندر مطلب ایز اے انسٹیٹیوشن وہ انٹرفیئر کر کے ہمیں جو ہے نا وہ ریمیڈی اس کی دلوا سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے نا ہم دھکے کھانے کو تو کہیں پہ بھی کھاتے رہے تو کوئی بھی وہ اس کا نہیں ہوگا۔ ابھی سینئر لیڈرشپ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو جو ہے نا جوڈیشل ایکٹیویزم کے لیے وہ اس کو یوز کرے تو امید ہے انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ جی دیکھیے، جوڈیشل ایکٹیویزم تو مجھے پتا ہے کہ جو پارٹی کے وکیل ہیں وہ ویسے بھی بہت ساری چیزوں کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد اوبیسلی آپ دیکھ لیں گے، اور میرے خیال میں لوگ ریئیکشن بھی کریں گے، یہ میری فیلنگ ہے۔ آئی ہوپ سو کہ وہ کرے ریئیکشن، کیونکہ یہ بالکل ریکوائر فیلڈ ہے ابھی۔ اس رزلٹ کے بعد ان کے رزلٹ چوری کرنا ٹو می یہ لوگوں کو بالکل اب تھوڑا سا ایک نج آگے لے کے جانا چاہیے، تو میرے خیال میں لوگ کریں گے بھی۔ بومدان بھائی تھوڑا سا، قرآن بھائی میں آپ کی طرف ایک سوال لے کے آؤں گا، لیکن بومدان بھائی آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بومدان بھائی سر جہاں تک آپ کی بات ہے، آپ لوگ جیسے اوورسیز میں ہو، آپ لوگ یہاں پہ ہم لوگ احتجاج نہیں کر سکتے گلف میں، یو نو دیٹ۔ آپ لوگ جہاں پر ہو سر، آپ لوگ وہاں پہ یہ کر سکتے ہو، آپ لوگ تو کر رہے ہو ماشاءاللہ کافی ٹائم سے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگ وہاں کی جو لوکل جو اوریجنل وہاں کے کورے ہیں ان کو انوالو کرو اس میں پلیز، جو کہ ہیومن رائٹس اور مطلب جو بھی انسانی تنظیموں کے لیے کام کرتے، سوشل ورکس کرتے، یا جو عام عوام ہے وہاں کی، ان کو انوالو۔ ٹھیک۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے 12 تاریخ کو برسل میں جانا ہے، ہماری ہیومن رائٹس کی کمیٹی سے میٹنگ ہے۔ یہ ہم نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، چاہتے تو ہم تھے کہ الیکشن سے پہلے ہو سکے، لیکن وہ نہیں ہو سکی، تو بالکل ہم تقریباً 10 بندوں کا ایک طائفہ لے کے جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ میں۔ وہاں پہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، اسپیشلی ابھی تو یہ جو کچھ الیکشن ہوا ہے تو ہمارے پاس ایک مواد اور ہو گیا، جو ہم جائیں گے یہاں سے، میرے ساتھ فارمل MEP ہیں وہ جائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لیگلی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو وہ ہم جب ٹریول کریں گے تو ہم ڈاکومنٹس اس کے تیار کریں گے، اس طرح کے کام تو ہم کریں گے ہی۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے اداروں کو کہیں نہ کہیں ہم انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی آواز تو ہم اٹھا سکیں۔ تو بس کرو بھائی، خالد محمود بھی آ گیا، باقی لوگ بھی آ گئے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بس کرو بھائی، آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں کون سا سٹیپ لینا چاہیے کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکیں؟ اور دوسرا آپ بتائیں، آپ مجھے لگتا ہے پاکستان سے باہر ہی ہیں یا پاکستان میں؟ جی سر، بس کرو بھائی۔ سعید بھائی کا ہو، سعید۔ اچھا سعید بھائی آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں کون سا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک تو ہم اوبیسلی یہ تو طے ہے کہ اچھا ایک منٹ، اوسی بھائی نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے، مجیب الرحمان۔ سر یہ بہت چھوٹی لگی ہے اصل میں نا، آپ گروپ میں نا کوئی ایک ایسی سینڈ کر دیں جو رائٹ سائز کی ہے، جو صحیح چلتی ہے، میں اس کے مطابق آپ کو دے دیتا ہوں پلیز۔ یہ دیکھیں یہ دوسری جو میں لگاتا ہوں نا، یہ دیکھیں، چیک کریں ذرا۔ اب آپ نے لگائی لیکن وہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے نا، اس میں وہ میسج نہیں آ رہا۔ نہیں، یہ والی دیکھیں نا، یہ دیکھیے 480 ہو، 480۔ اچھا نہیں، یہ بھی آپ جو لگا رہے ہیں نا، اصل میں یہ بہت چھوٹی سی ہیں، آپ کا یہ جو فریم آپ نے لگایا ہوا نا نیچے، یہ والا ہونا چاہیے، یہ والا۔
اصل میں آپ جو فل لگاتے ہیں نا، جو فل آپ کی پوری آ رہی ہے یہ ساری تصویر. وہ میرے سے ہو نہیں رہا نا، وہ نکل نہیں رہی، وہ موو نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا چکر ہے. چلیں لیٹس میں ٹرائی کرتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، آپ لگے رہے. جی سعید بھائی آپ انمیوٹ کریں، آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سعید بھائی بزی ہیں. جی آپ کسی اور کو لے لیں، میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بات کروں گا. لالا آپ کی طرف آخر میں ہی لے کے آؤں گا. میرے خیال میں شاہ رخ بھائی ہیں، آپ بات کریں پھر خالد محمود. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں سن رہا تھا اور لالا کی بات سے میں 100% ہی 100% اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں نے پورے لاہور کو مانیٹر کیا کہ میرا بھائی بھی پالیٹکس میں ہے، تو وہ گیم تو پڑھنا جی شاہ رخ بھائی آپ کی آواز کٹ گئی. نہیں شروع میں فیس بک پہ پی ٹی آئی کی آفیشیل سائٹ پہ جا کے کہ میں نے کہا منیرہ حافظ جاگ گیا. ٹھیک ہے، میں آپ لوگ اس پہ آیا تو میں نے اب اندازہ لگایا کہ بھائی میرے حلقے میں پی ٹی آئی جیت، لاہور میں کلین سویپ کر دیا تھا، ملتان میں کلین سویپ کر دیا تھا، فیصلہ آباد میں کلین سویپ کر دیا تھا. اصل میں گیم اب کے وہ جو لالا بیگو ٹھیک کر رہا ہے، ووٹ عوام نے ڈالا ہے، وہاں پہ گیم نہیں چینج کی، گیم چینج ہوئی ہے اسلام آباد میں جا کے جو اصل رزلٹ جاری کرنا ہے وہاں سے گیم یعنی کہ گیم چینج ہوئی ہے. اور میرا بھی واٹس ایپ پہ شاہ رخ بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کا نیٹ کا نواز شریف کے حلقے میں لوگوں کو مارا ہے، کمروں کے اندر پولنگ ایجنٹوں کو بند کر دیا ہے. ہاں سر پتہ نہیں، کیونکہ میں نے آئی تھی کہ آواز بھی کٹ رہی ہے اور وہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نا، یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. اب آ رہی ہے آواز سمجھ میں؟ ابھی ٹھیک ہے. شاہ رخ بھائی بات کریں. ہاں تو میں لالا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ملٹری آئی ہے وہاں پہ، پولنگ ایجنٹ جو ہمارے بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کا اندر ڈالا ہے، موبائل لے لیا ہے، اور باقاعدہ اسٹیٹ فائر چلے لاہور میں، اسٹیٹ فائرنگ ماری ہے انہوں نے. کیوں لوگ تو نکلے، پنڈی میں میرا اپنا بنوئی بیٹھا ہوا ہے، پوری ملٹری نے آ کے پنڈی کو ہینڈ اوور کر لیا، جہاں سے اوقات بھی نہیں، میں کہہ رہا ہوں 5,000 کیا، میں کہہ رہا ہوں 2,000 بھی ووٹ نہیں پڑا ہوگا، وہاں انہوں نے بالکل کنٹرول کر لیا. آ کے پیپر ورک میں انہوں نے ان کو ونر ڈکلیئر کر دیا ہے. کھوسا کا حلقہ میں کہہ رہا ہوں کہیں پر بھی یہ نہیں جیت رہے تھے، پنجاب اور کے پی کے لوگ ہیں غیرت مند، ادھر انہوں نے اتنا زیادہ پنگا نہیں ڈالا. اب انہوں نے ڈال دیا پنجاب میں آ کے، جہاں سے ان کی بیسیکلی انٹرنیشنل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے ڈیل. تو اسٹیبلشمنٹ آ گئی یہاں پہ. کسی بھائی نے، مجھے نہیں پتا، میں کسی کے براڈ پہ تھا، بڑی تعریف کر رہا تھا اس کی اسٹیبلشمنٹ کی. میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اصل میں پاکستان میں گیم وہی تو چینج کرتے ہیں، عوام کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے اس کو چین کے لے کے جاتے ہیں. یہ میں نہ تو پولیس کو کچھ بولوں گا، الیکشن کمیشن خان صاحب کے دور میں بنا تھا، وہ اس کو کیا کن پٹی پہ بندوق رکھ رہے ہیں، یہ فارم 45 کی کیا بات کر رہے ہیں، کاؤنٹنگ ہوئی، لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، سارا کچھ لاہور میں. آپ کا یہ پولیس زیادہ نہیں تھی لاہور میں، جیسے خان کہتے تھے، بھی اپنے لالا بھائی کو ٹھیک کہتے تھے، لوگوں کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. کہتا آرمی آئی ہے، رینجر نہیں آئی ہے، آرمی آئی ہے آپ کی، رینجر نہیں ڈالی. اور انہوں نے گولیاں بھی چلائی ہیں، کمروں میں بھی بند کیے، اور اس کے بعد ریزلٹ ٹوٹل چینج. مریم اپنی سیٹ پہ ایک جگہ 5,000 ووٹوں سے ہار گئی تھی، ایک جگہ 6,000 ووٹوں سے ہار گئی تھی. اس کی اب لیڈ جا کے آپ دیکھیں کہ اب کون سے میڈیا پہ انہوں نے کیا لیڈ دکھا دی ہے. تو کہنے مقصد ہے بالکل لالا ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ آج پاکستان میں ابھی ٹائم ہو گیا 7:20، میں 2 گھنٹے آگے ہوں پاکستان سے. اب یہ ہے کہ آج کے دن عوام نے جو کرنا ہے وہ کر لے، کیونکہ مجید الرحمان کا آپ ذکر کرتے ہیں، بنگلہ دیش میں وہ الیکشن جیت گیا تھا، وہ بنگلہ دیش میں الیکشن ایک سائیڈ پہ جیت گیا تھا. لیکن ہماری سچویشن اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ہم نے ووٹ دیا ہے خان کو، ہمارا ووٹ انہوں نے چھین لیا ہے. ہم تو جیتے ہوئے، عوام کی اکثریت نے ووٹ دیا ہے. اور بالکل لالا ٹھیک کہتا ہے، لاہور سائیڈ میں پنجاب میں 50% پلس لوگوں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا. انہوں نے اتنی سلو ووٹنگ کی، پھر ٹائم بھی نہیں دیا 5 بجے کے بعد. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا تو ووٹ ہی انہوں نے چھین لیا ہے. وہ تو بنگلہ دیش میں جیتا تھا نا، اس طرف ہارا ہوا تھا پاکستان میں، مغرب و مشرق کا. یہ تو پورے پاکستان میں جیتا ہوا ہے، پنجاب اور کے میں کلیئر سویپ مارا ہے. ہمارا تو ووٹ ہی انہوں نے چھین لیا ہے، ہم نے تو ووٹ عمران خان کو ڈالا ہے. تو یہ تو اس سے بڑا دھاندلا ہے. اور اگر آج عوام نکل گئی تو صحیح ہے، ورنہ پھر یہ قبول کریں وزیر اعلیٰ ان کی مریم پنجاب، اور اور وہ میرے منہ سے کوئی گندی گالی نکلے گی وہ بنے گا، اور میں تو پاکستان کو بائے بائے کر دوں گا. میں نے نشری چھوڑنی ہے 2 سال بعد. ٹھیک زبردست. خرم بھائی آپ کی طرف میں بعد میں آؤں گا سوال ہے. میں خالد محمود اوور ٹو یو، آپ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے سارا دن یہاں پر ہی بروڈ کے اوپر بھی، کے پیچھے بھی، کبھی فون پر کبھی کہاں، بڑی مشکلات سے رابطے بھی کیے.
تو جس طرح اپنے شاہ رخ بھائی نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ لالا اگر میوٹ لگا لیں پلیز، تو ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر چکی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جس وقت سکندر سلطان راجہ گھر گیا یا جہاں بھی گیا اور مسلم لیگ نون کے ڈاکو نواز شریف نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا، عابد بھائی آپ میوٹ لگا لیں، آپ کی طرف سے تھی، میں سمجھا لالا کی طرف سے آواز آ رہی، اچھا، تو ہنگامی اجلاس کے بعد صورتحال پھر اس طرح ہوئی کہ الیکشن کے ریزلٹس جو تھے تو وہ ڈیلے شروع ہو گئے۔ بیرسٹر گور نے آ کر خطاب کیا، وننگ سپیچ دی، اور بیرسٹر گور نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی کہ ہمارے پاس جو شواہد موجود ہیں، جو فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے مطابق ہم 150 پلس سیٹوں کے اوپر، قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ پھر جب آپ پر سوال کیا گیا کہ کیا آپ پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایز اے اپوزیشن ہم پاکستان میں اپوزیشن کو ساتھ ملا کر چلیں گے، لیکن جہاں پر ہمارے اختلافات آئیں گے وہ یہ ہیں کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو قانون میں ریلیف دیا، ہمارے اختلاف وہاں سے شروع ہوگا، اور وہی ہمارا اختلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا زیادتی ہوئی، اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ہم اپنا میں ہی ہم رہتے ہیں یا پھر ہم کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، لیکن 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 10 دن کے اندر اندر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس کو مزید ڈیلے کیا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ ڈڈو کی ناک والی مریم اورنگزیب آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ تک جو ریزلٹس پہنچائے جا رہے ہیں وہ غلط پہنچائے جا رہے ہیں، ہم جو ہیں تو واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون ہی پنجاب میں بھی اور پاکستان میں وفاق میں بھی ایک اسٹرونگ حکومت بنائے گی۔ تو یہ وہ میسج تھا جو ڈیلے ہونے کے بعد دیا گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سر ہم نے کیا کر لیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو کچھ بھی ہوا، حکومت جب خان صاحب کی برطرف کی گئی، اس کے بعد آج تک ہم ایک ہی آس پہ تھے کہ 8 فروری کو بھی دوبارہ ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیل دیا گیا اور ہمارا مینڈیٹ چرا لیا گیا۔ اب الیکشن آفس سے فارم 47 ایشو کر کے نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ پرویز لائی بھی ہار گیا جی، بریکنگ نیوز دے دوں آپ کو جی۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں۔ اچھا، تو اب فہیم بھائی دیکھیں، ہم کر تو بہت کچھ رہے ہیں، لیکن سلو موشن میں ہم نے نہیں چلنا۔ بی ایف ٹی بھائی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو میں بی ایف ٹی بھائی کو بھی ساتھ شامل کروں گا اگر موجود ہیں تو، کیونکہ یہاں پر ہم نے ایک بات کہی تھی، ہم آفیشلز کی بات اگر کریں تو یہ کام اب آ جاتا ہے آفیشلز کا۔ ابھی میری ایک بندے کے ساتھ پاکستان میں بات ہو رہی تھی، چونکہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی ان کے گھر کی لونڈیاں ہیں، قانون ان کے جج ان کے دروازوں پر دربان لگے ہوئے ہیں، اور قانون کو انہوں نے اپنی رکھیل سمجھا ہوا ہے۔ باقی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی یا پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو گئے، وہ ان کے پالتو دلے ہیں، اور جو ان کی ایما پر فیصلے کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا؟ 4 حلقوں کی بات تھی، 4 سال بعد وہ فیصلہ ہوا اور کئی لوگوں پر ظلم و تشدد ہوا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا 4 سال بعد کہ یہ الیکشن دوبارہ کروائے جائیں۔ تو اگر ہم
انہی ٹیکٹس کے اوپر رہے اور اسی طرح کی ہم باتیں کرتے رہے تو یہ مزید پھر 5 سال بعد نئے الیکشن میں ہی ہمیں دوبارہ چانس ملے گا اور پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جب شیر ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ کتے یا ان کے منہ کو خون لگ جائے تو یہ دوبارہ کاٹنے سے پھر باز نہیں آتے, یہ بابلے ہو جائیں. خالد بھائی فہیم بھائی ایک سیکنڈ دیں, میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. اب فہیم بھائی پہلے جس وقت خان صاحب کے اوپر جو مقدمات بنے, ہم نے آپ سے بھی گزارش کی, باقی بی ایف ٹی بھائی نے, میں نے اپنا نہیں کہوں گا, سب نے کہا کہ وہ ایک ہمیں ہارڈ کاپیز یا پھر پی ڈی ایف میں ایک وہ فائل دے دی جائے اور ہم یورپین اسمبلی میں وہ بات اٹھانا چاہتے ہیں. تو ایک بندہ ہمیں ملا ہے جو یورپین اسمبلیز میں بات اٹھائے گا, لیکن کوئی خاطر خواہ اس میں پیش رفت نہ ہوئی. اب یہاں پر صرف منہ سے پراٹھے پکانے والی بات ہے, میں تو یہی بات کہوں گا. اور میں میرے بھائی ٹھہر جائے, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نہیں, مجھے 1 منٹ فہیم بھائی دیں, آپ نے بات کیا میں کمپلیٹ کر لوں, میں کمپلیٹ کر لوں تو آپ اس کے بعد بالکل میری بات کا جواب دیجئے گا, کیونکہ پھر آگے بات بھول جاتی ہے. دیکھیں, ہم یہاں پر بیٹھ کر 1000 کروڑ باتیں کر لیں گے, میں بھی باتیں کروں گا, اوسی بھائی مجھ سے زیادہ کر لیں گے, اور لالا اوسی بھائی سے زیادہ کر لیں گے, خرم بھائی ہم سب سے زیادہ کر لیں گے. باتیں کرنا مسئلہ نہیں ہے. اب جہاں پر میری بات ہوئی تو اگر ہم اس کو اپنا انٹرنیشنل سطح کے اوپر لے کر جائیں, کیوں کہ ایک بیان وہاں سے جاری ہوا جس کے مطابق یہ بات کی گئی, امریکن نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں الیکشن فیئر نہیں ہوا اور یہاں پر ظلم و تشدد کیا گیا. لیکن دوسری طرف کاشف عباسی نے اس کی تردید کر دی اپنے پروگرام میں, اور کاشف عباسی نے کہا کہ ہمیں کچھ ظلم و تشدد دیکھنے کو نہیں ملا. حالانکہ بہت زیادہ فائرنگ بھی ہوئی, 2-4 بندے بھی کوٹ دادو میں مارے گئے تو شہید ہوئے. تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اب ہم اس کو اگر انٹرنیشنل سطح کے اوپر لے کر جائیں گے تو وہ نہ میں لے کر جا سکتا ہوں, نہ اوسی بھائی لے کر جا سکتے ہیں, نہ لالا لے کر جا سکتے ہیں, نہ کوئی اور. وہ صرف فہیم بھائی آپ, بیرسٹر گور, پاکستان تحریک انصاف کے آفیشلز لے کر جا سکتے ہیں. تو آفیشلز اگر لے کر جائیں تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو تیار ہیں, اور ہم آپ سے یہاں پر یہ وعدہ کرتے ہیں, یہ حلف لیتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے, تمام آفیشلز کے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف آپ کے ساتھ, جو بھی ہے, جس کی دسترس میں یہ بات ہے. لیکن اگر ہم نے اسی طرح باتیں کرنی ہے یا اس طرح کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ نیند کی جائے آرام سے, اور ان کو ان کے حال پر چھوڑا جائے. جو کچھ ہو رہا ہے چھوڑیں, دفع کریں. پھر پاکستان کو بھی ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے, نہیں ٹوٹتا تو نہ ٹوٹے. جانے جہاں پاکستان گیا وہاں وہ کیا کہتے ہیں, جہاں پر گئیں کشتیاں وہاں پر گئے ملا. تو ایک تو یہ بات ہے. جی تیار ہے نا, میں نے برسل جانا ہے, تم چلنا ہے میرے ساتھ, تیاری رکھنا. پھر اے نہ کہنا مینوں فلاں ہو گیا ٹم کہاں ہو گیا. سر میں برسل جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن برسل میں کیوں ہم نے جانا ہے؟ اچھا سن لو, ویسے 12 تاریخ کو ہم نے اپوائنٹمنٹ بنائی ہوئی ہے. زیادہ تر تو وہ طائفہ پورا 10 لوگوں کا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے. اصل میں تو ہم نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جانا تھا. اب یہ جو الیکشن میں جو کرنے جا رہے ہیں سو ہمارے پاس ایجنڈا اور بڑا ہو گیا ہے. یہ بھی ایک طرح سے پرسنل رائٹ کی وائلیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں خالد بھائی, پتہ نہیں بی ایف ٹی نے کیا کہا تھا, آپ نے کیا کہا تھا کہ جی ہمیں فائل چاہیے. تو جیسے فائلیں میرے ایکسس میں تھی, میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا, مجھے کسی نے نہیں. ایک منٹ, آپ نے بیچ میں نہیں ٹوکنا, آپ نے مجھے نہیں بولنے دیا تھا. نہیں, میں صرف ایک تھوڑی سی بات کی وہ تردید کر دوں یا تصدیق کر دوں. ہم نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ فہیم بھائی فائلیں آپ کی دسترس میں, یہ ہم نے بات نہیں کی تھی. بی ایف ٹی بھائی نے بات کی تھی کہ فہیم بھائی اگر ہو. یار میری بات سن لو نا یار, اپنی بات تو تم بیچ میں کاٹ کے ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہو, تو مجھے تم بات مکمل نہیں کرنے دے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں
میں نے انصاف لائر فورم کو کہا تھا کہ مجھے ساری فائلیں دی جائیں، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں۔ لاہور کے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ کو کہا تھا، اس نے کہا تھا میں بیرسٹر احتشام سے لے کے دوں گا۔ بیرسٹر احتشام خود چلا گیا پاکستان تو امریکہ دے وچ اتھے بیٹھ کے وی لاگ کرتا پیا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور یہ جو برسل کی بات کر رہا ہوں 12 تاریخ کا آلریڈی پری پلانڈ ہے ہمارا بڑی دیر سے، کیونکہ آپ جو مبصرین ہیں ان کو جو ہیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ بڑی مشکل سے میٹنگ طے ہوئی ہے۔ 10 لوگوں کا طائفہ جا رہا ہے، ان میں سے میں بھی۔ اپنے پاسپورٹ ساری، آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ساری ڈیٹیلز دینی پڑتی ہے، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، ویسے تو ہم جا وہاں ہی رہے ہیں، ہماری تو پوری ایک میٹنگ ہے، that will be the whole session، 10 لوگ ہوں گے، تو 3 منٹ کی نہیں ہماری لمبی میٹنگ ہوگی، انشاءاللہ 2-3 گھنٹے ہوگی۔ سو اس میں ہم یہ بات کریں گے 12 تاریخ وچ از، وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اچھا، آپ نے جو بات کی نا، ہم اپنی براڈو میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اور میں تھوڑا سا آج کل براڈو میں کم صرف اس لیے آ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی بہت زیادہ انوالو تھا لوگوں کو نکالنے میں، کچھ کرنے میں، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے۔ یہاں پہ ہم بہت ساری آئیڈیالوجی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو بالکل یہ عمل کی بات کریں گے۔ یہی بات طے ہو رہی تھی کہ آج کے رزلٹ کے بعد ہمیں کون سا سٹیپ لینا چاہیے۔ سوشل میڈیا ہمیشہ ہی ہمارا ٹول رہا ہے، کل شاید پریس کانفرنس بھی ہے، تمہارا موڈ ہے تو صبح میرے ساتھ چلو۔ میری تو ہمت نہیں پڑ رہی تھی، صاحبزادہ عامر جہانگیر نے اپنے گھر میں بلائی ہوئی ہے، خان صاحب کا فوکل پرسن ہے، 2 بجے پہنچنا ہے، تو 10 ہمت کر تو تسی دوویں بھرا سویرے چلنے۔ فہیم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لاسٹ منٹ میں ابھی رات کے بج گئے ہیں تقریباً بھائی جان پہلے کی بات یہ ہے کہ مجھے صرف ایک منٹ دیں۔ مجھے 15 منٹ پہلے یہ کہا گیا، اب آپ مجھے بتائیں یہ کتنا لاسٹ منٹ ہے، میں تو جانے کی بات کر میں تو یہ بات، میں آپ کے ساتھ یہی بات کرنے لگا ہوں۔ 3:30 بج چکے ہیں، جہاں پر میں نے فون کر کے چھٹی مانگنی ہے وہاں وہ آفس کلوز ہے اس وقت، اور میں نے صبح 5:30 بجے کام پر بھی نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے نا سر، پھر انہوں یہ ساری چیزیں پھر نہ لنا، پھر انقلاب تو اسی طرح لے آؤں گی، ٹھیک ہے، دس اوکے، دس ناٹ اے پرابلم۔ نہیں اس کا میں نے سن لو نا یار، میں نے جب بھی کسی دوست کو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، تو ہر کسی کو، آج میرے گھر میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، پورا لیڈیز ونگ اکٹھا ہوا ہے، دوسری طرف پورا مینز ونگ اکٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم آگے کیا۔ اس وقت تک تو ہم بڑے خوش تھے کہ چیزیں ہمارے حق میں آ گئی ہیں، حالانکہ اس وقت بھی ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ لیٹس ویٹ کہ الیکشن کمیشن کون سی کھچ مارتا ہے، تو جو اس نے مار دی ہے یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے بڑی برف پڑی اچھا جی، آپ کو خبر دیتے چلیں، سرکار خبر آ گئی ہے، سندھ حکومت بنانے جا رہے ہیں جی بلاول بھٹو زرداری۔ وہ تو بڑی دیر پرانی خبر ہے یار، وہ تو انہوں نے اسی وقت بھی اناؤنس کر دیا تھا کیونکہ ان کی سیٹیں زیادہ تھیں۔ پنجاب جو ہے وہ مریم بنانے جا رہی ہیں۔ جی ہاں، اور وفاق بھی یہ پرویز الہی بھی ہار گیا ہے جی۔ پرویز الہی کی عورت بھی آ گئی، میرے خیال ہے وہ بھی ہو گیا نا۔ اچھا جی چلے کیسرا لکھو جی جی لیڈی بھی آ گئی ہیں، چلے وہ انہوں ہار نے نہیں ہرائی گئی، ہے، لفظ استعمال کریں، ہرا دی گئی ہیں، یعنی انہوں نے کہ ہرائی۔ جو یہ جعلی مینڈیٹ ہے۔ اچھا ٹھیک یہ اچھا، سو وہ تو جب الیکشن ہو رہے تھے اسی وقت ہی ان کی اتنی سیٹیں آ گئی تھیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گورنمنٹ بنا رہے ہیں، اور وہ باقی ان کی سیٹیں وہاں پہ زیادہ آئی ہیں، تو وہ بنا سکتے ہیں،
ان کا وہ جی سارے بڑھا سکتے نے انہوں نے نال نے سارا حساب کتاب انہوں نال ہے تو انہوں نے نہیں بڑھانے تو کس اسی بڑھانی نہیں عابد بھائی میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں دیا سیٹاں اتنے نکلیاں انہوں نے اس لیے کہنا شروع کر چڑیا سی کہ گل تو صحیح تو انہوں نے اسی طرح اسی کے پی کے کہنا شروع کر دیا کہ اسی گورنمنٹ بنا رہے ہیں تو ساری سیٹاں اتنے زیادہ ہے نا ٹھیک ہے سارا تانوں پتہ ہی ہے کہ جڑا ساڈا ریئل بیٹل سی وہ پنجاب سی اور سانوں ایتھے ہی پتہ سی کہ انہوں نے حرامزدگی کرنی ہے تو انہوں نے کیتی ہے ٹھیک ہے ہوں اسی دی گل ہو رہی ہے کہ اینوں اسی ہر بندہ اپنے طور تے کی کر سکنے ہیں ایسے لیے ایڈی دیر دی تے گل کرنے پہ اچھا میں کیوں یہ گل کر رہا ہوں کہ آج یو کے میں بہت زیادہ برف پڑی ہے خالد آپ کو پتہ ہے تو میں نے کہا بھی آپ نے کینسل کرنی ہے تو برف دیکھ کے نہ ڈرو تو انہوں نے نہیں کینسل کی وہ سب لوگ آئے ہیں لیکن ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسکیوز کیا جی وہ برف پہ یہ ساڈا آنا نہیں بنتا لیکن لوگ آئے بھی ہیں تو شاید ویڈیوز بھی دیکھے ہوں تو سر وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ نے کرنا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے تو کوئی نہیں آپ جائیں کام کریں کوئی مسئلہ نہیں وہ یہ فہیم بھائی جی اب ایسا ہے کہ جو ہونا تھا اور جو ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا وہ ہو گیا مجھے تو پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اب اس کے بعد کا لا عمل کیا ہے اور میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ حکومت مضبوط بھی ہوگی اس کی کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس لیے عوام کے اوپر ابھی آ گیا سارا برڈن وہ یہ کہ ایک تو ابھی اربوں سے آپ کے پاس پیسے بھی آ جائیں گے ان کے راستے کا کنٹا ہٹ گیا ٹھیک ہے ان کو یہ یقین تھا کہ دوبارہ آئے گا اور فوج جس کو کنٹرول نہیں کر سکے گی لیکن فوج نے کنٹرول کر لیا اب SIFC جو اصلی چیز ہے جس کو کہتے ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینشل کونسل جو ڈالر کو بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ کم از کم 50-60 روپے انہوں نے قابو کر لیا آئندہ بھی جو ابھی عالمی بینک نے بھی اپنی ریٹنگ دے دی ہے کہ پاکستان اپنے مقاصد میں کامیابی کی طرف جا رہا ہے تو ابھی SIFC کے تھرو جو پیسے آپ کے پاس آئیں گے یعنی اس حکومت کے پاس تو یہ ریلیف بھی دے دیں گے عوام کو بہت جلد جو اپنے لیے ڈاکے ماریں گے وہ تو فرسٹ ہوگا پھر سیکنڈ عوام ہوں گے تو عوام میرے خیال میں کہ اب اگر کل پرسوں اس ہفتے اٹھے گی نہیں تو پھر یہ ان سے اب جان چھڑانا مشکل ہو گیا تو جس پاکستان کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے اب اس دعاؤں کو نہیں ایسا ہے ہمیں کرنا کیا ہے ابھی بتائیں نا یہ عوام کی بات کر رہا ہوں ہمیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن آئے گا مجھے لگتا ہے لیٹ سی ہاؤ اٹ گوز ٹمارو اینی وے ہمیں کیا کرنا ہے کل شام کو انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے لالا وہ تو انہوں نے کرنا نا عوام نے ہم نے ان کو موٹیویٹ بھی کریں گے میں ایک بات کر لوں جی میں آخری بات کرتا ہوں پھر اس کے بعد ابو حمدان بھائی آپ لے لیں آپ نے مائک مانگا ہوا ہے تو خلاف معمول فرسٹ آف آل آئی ایم سوری اچھا میں ویسے ہی آج بات کرنا چاہتا تھا یہ اور پھر بعد میں وہ ریزلٹس وغیرہ اور یہ دیکھنے شروع ہو گیا تو میں نے سوچا کہ لیٹ رات کو انشاءاللہ یہ بات کروں گا سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ میری بہنیں میرے بھائی جس نے جہاں پر جس بروڈ کے اوپر جس اسپیس کے اوپر یا فیس بک سوشل میڈیا پر جیسے بھی اپنا پیغام پہنچایا آپ نے کڑی محنت کی بہت زیادہ محنت ہے اس میں آپ کی تو آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں پھر جن بروڈوں پر آج میں نہیں جا سکا یا جہاں پر میرا اکثر جانا تھا حق پرست ہو گیا باقی تمام میرے دوست شازیہ میری بہن ہو گئیں یا جتنے بھی میرے دوست ہیں ملک اعجاز سب کی بروڈوں پر میں جایا کرتا تھا اور آپ نے عزت دی آپ سب کا بہت شکریہ میں شاہد میں یہ 100% نہیں کہتا کہ میں آؤں گا ایسی کوئی بات نہیں
لیکن شاید کہ میں اب ٹک ٹاک کے اوپر مزید نظر نہ آؤں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ اپنی جان پر، اور جتنا مجھ سے ہو سکا، بلکہ جتنا نہیں جتنا زیادہ میں کر سکا، اپنی توفیق سے زیادہ میں کرنے کی کوشش بھی کروں گا، اور کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہوں گا، خون کے آخری قطرے تک، آخری سانس تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن کوشش یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں جا کر ہو سکتا ہے مجھ جیسے گناہ گار کی، بدکار کی آواز کسی دل کے اوپر اثر کر جائے، کسی سماعت سے ٹکرا کر، تو کچھ نہ کچھ کوئی دل بدل جائے، تو بھلا ان لوگوں کا میں ان کا احسان بھول نہیں سکتا جن لوگوں نے اتنی عزت دی، بالخصوص عابد بھائی، بی ایف ٹی بھائی، اوسی بھائی، لالا عنایت اللہ، ابو حمدان، مانی جٹ آپ کا، عمر بھائی کا، راشد کا، مانی عباسی کا، جتنے بھی جو نام میں نے لیے ہیں، فہیم بھائی آپ کا، لیکن آپ کی بات تو بروڈوں تک نہیں تھی، نہ لالا عنایت اللہ کی تھی۔ بروڈ پر جو لوگ مجھے ملے، جن کا میں نے نام لیا، جن کا میں نام نہیں لے سکا، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے عزت افزائی کی، عزتیں دیں، آؤں گا میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی، لیکن شاید اس تسلسل سے، اس پابندی سے میں آئندہ نہ آ سکوں۔ میرا مقصد عمران خان کا الیکشن تھا، عمران خان کی کامیابی تھی۔ آج ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہ جس کامیابی کا ہم نے یہ خواب دیکھا تھا، اور عوام نے بھی، پاکستان کے پورے پاکستان کے عوام نے بھی ہمارا ساتھ دیا، آج پھر ایک دفعہ جس طرح 2013 میں سسٹم ڈاؤن ہوا، پھر 2017 میں سسٹم ڈاؤن ہوا، اور آج پھر سسٹم ڈاؤن ہوا، اور کنگ میکرز نے اپنی چال چل دی، تو آج ایک دفعہ پھر ہمارا بھروسہ، ہمارا مان، ہمارے یہ ارادے ٹوٹ چکے۔ میرے ٹوٹے تو نہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے ارادے پختہ ہیں، لیکن جو ہم نے خواب دیکھا تھا وہ خواب پورا نہ ہوا، وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ بروڈوں کے اوپر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن شاید اس تسلسل کے ساتھ نہ ہوں، تو کہیں کسی نہ کسی دل پر میری کچھ بات ناگوار گزری ہو۔ بالخصوص فدا بھائی کی بات میں کروں گا، اور ان کو میں واٹس ایپ کے اوپر فون بھی کر لوں گا، کیونکہ ان کے ساتھ میرا زیادہ مذاق رہتا تھا۔ باقی تمام جتنے بھی دوست ہیں، میں آپ لوگوں سے اگر میں نے آپ کی کہیں نہ کہیں دل آزاری کی ہو، میری کوئی بات آپ کو دل پر لگی ہو، تو مجھے اپنا بھائی سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے واسطے مجھے معاف کیجئے گا۔ تو ہو سکتا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، میں آؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن شاید اس تسلسل سے، اس پابندی سے میں نہ آ سکوں۔ تو میری طرف سے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کی عزتوں کا، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، یہ میں کبھی نہیں بھلاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا، تا دم آخر رہوں گا۔ باقی نمبرز ایکسچینج ہوئے ہیں ہمارے، اور ادھر بھی ٹک ٹاک پر بھی بات ہوگی، تو میں ایک بار پھر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، گستاخی ہوئی ہو، تو سب سے معافی مانگوں گا، آپ مجھے معاف کیجئے گا۔ جی اوور ٹو یو۔ جی محمد بھائی، ہمارا اصل مارکہ ابھی شروع ہونا ہے، تو میں اپنے جو خاص سپاہی ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا سر، آپ نے کھڑے رہنا ہے، آپ نے ڈٹے رہنا ہے سر۔ مارکہ ہمارا ابھی شروع ہونا ہے، ابھی ہم نے ان کی غیرت کو للکارنا ہے، اور امید ہے جس طرح آج نکلی تھی عوام اسی طرح نکلے گی۔ ہم نے اب ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا ہے ان وردی والے حرامیوں کو، ان پہ غیرتوں کو جھنجھوڑنا ہے، جو کہ ہمارے گھروں سے عام سپاہی ہیں، ان کی ماں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کو آگے کرنا ہے کہ آؤ ان پر گولی چلاؤ، ان کو نکالنا ہے ہم لوگوں نے باہر۔
ان کو نکالنا میدان میں کہ بھائی دو میں ہمارا حقوق نہیں دیتے، آؤ اپنے آقا کی حکم کے اوپر ہمارے اپنے بچوں کے اوپر گولی چلاؤ، اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے اوپر گولی چلاؤ، ان کو نکالنا ہے سر۔ ہم آپ کو بھی پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے سر، اب نکلنا ہے سر، اب نہیں اب ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے ان کے سامنے سر۔ جی محمود بھائی۔ حمدان بھائی، ہتھیار نہ میں نے ڈالے ہیں اور نہ میں ڈالوں گا۔ میں نے یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، ڈٹا رہوں گا، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں باقاعدہ چھوڑ دوں گا، نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ میں آؤں گا لیکن وہ جو تسلسل تھا، وہ جو موٹیویشن تھی جس کے لیے ہم آیا کرتے تھے، اب وہ میرا کام ہوا ختم، اور دوسرا جو کام ہے وہ اب دوسرا شروع ہوگا، تو انشاءاللہ اس میں بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ نہیں کہ میں نہیں دے رہا یا میں بھاگ رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک تسلسل تھا، ایک باقاعدگی تھی، ٹائم پر آنا، ٹائم پر جانا، پورا ٹائم دینا، تو شاید اب یہ نہ ہو سکے، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کی۔ تو باقی انشاءاللہ خان کے سپاہی تھے، سپاہی ہیں اور سپاہی رہیں گے۔ میں آخری زندہ باد۔ آخری سانس تک لڑوں گا انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، اور گھٹنوں کے بل نہیں، وہ جو فوجیوں کے کندھوں پر بیٹھ کر چلے۔ تو یہ بچے کیا گریں گے؟ زمانے کے چور و چکے، ڈاکو، لٹیرے، بے غیرت، فحش کردار کے لوگ جو اپنی بچیوں کو استعمال کر کے مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں، انہوں نے کیا گرنا ہے؟ وہ خود گرے ہوئے ہیں عوام کی، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی نظروں میں، اور ساتھ گرا دیا ہے پاکستان کی پوری آرمی کو اور پاکستان کے پورے نظام کو۔ یہ اپنے کرداروں کو ننگا کر چکے ہیں اور یہ ننگے ہو چکے ہیں۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جب کبوتر کو بلی کھانے آتی ہے تو کبوتر اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو وہ کبوتر، یہ نہیں کہ اب یہ دنیا ان کے اوپر ہنس رہی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تو ان کو ان نتائج کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ عوام کے پاس اور پاکستان تحریک انصاف کے سیل میں فارم 45 کی ایک پلندہ موجود ہے، ایک پائل موجود ہے، لیکن اس کے اوپر اب ٹائم لگے گا، بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ جو انہوں نے گیم ڈالنی تھی وہ ڈال دی، جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا، تو اب آپ نے یہ جنگ مزید اوسی بھائی بڑی زبردست بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ بہت لمبا میچ ہے اور ہم نے یہ میچ دوسری طرف جا کر کھیلنا ہے، 25 روزہ میچ اوسی بھائی کہتے ہوتے ہیں اس کو، تو میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا، یہ بالکل 25 روزہ میچ ہے۔ تو اب یہ پاکستان میں ہم سے کچھ نہیں ہوگا، پاکستان میں صرف اور صرف لالا کی بات کو سیکنڈ کروں گا جب تک وہ لوگ نہیں نکلے جنہوں نے اپنا ووٹ دیا۔ اب وہ نکلیں گے کہ تم بغیر تو ہم نے تو ووٹ دیا تھا فلاں کو، تم نے چرا کر فلاں کو کیوں دے دیا؟ چوری جن کی ہوئی ہے اب ان کو نکلنا پڑے گا، جن کے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے اب ان کو نکلنا پڑے گا، اور ان کی رہنمائی کے لیے وہ لوگ نکلیں جو کینڈیڈیٹ تھے، جو امیدوار تھے۔ پکڑ دکڑ ہونی رہنی ہے، کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں خان صاحب بھی تو جیل میں ہیں، تو ایسی کوئی نہیں، انشاءاللہ نکلیں گے، ساتھ دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بس جی اوور ٹو یو جی۔ فدا بھائی میں نیچے آتا ہوں، آپ اوپر آ جائیں۔ زندہ باد خالد بھائی، زندہ باد۔ جی بالکل ایسے ہی خالد بھائی، ہم لوگوں نے جی آپ لوگ اتنا پرامید ہو کے بیٹھے 8 تاریخ کو، دیکھیں بات یہ تھی کہ ہم دیکھتے تھے یار کے پی کے میں فل سپورٹ ہے خان صاحب کی۔ اچھی چیز جو ہو گئی نا پاکستان میں، پنجاب سے لوگ نکلے ہیں اس دفعہ، میں کہہ رہا ہوں پنجاب میں 50% بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 50% بھی انہوں نے ووٹ نہیں کاز کرنے دیا ہے۔ انہوں نے کئی حلقوں میں 12 بجے پولنگ شروع کر کے 5 بجے بند کر دی، تو کہنے والے لوگوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب رہ گئی ووٹ کی حفاظت۔ اور باقی یہ میرے جو بھائی تھے خالد بھائی کہہ رہے تھے، میری آنے والی جو نسل ہے نا، اس کا جو مرشد ہوگا نا، اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو اس کا نام عمران خان ہوگا۔ میری آنے والی نسل جو ہے نا عمران خان کے نظریے پہ اور اس پہ چلے گی۔ ان کو میں اکثر نا لالا سے بات کرتا، میں نے کہا یہ 8 تاریخ ہمارا پہلا سٹیپ ہے، ابھی 2 سٹیپ ہمارے باقی ہیں، یہ ایک سٹیپ ہو گیا، ہمیں پتا تھا، مجھے پتا تھا
مجھے بڑی میسج آ رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں. میں نے کہا 12 بجے بعد دیکھنا حافظ اپنی کاؤنٹنگ شروع کرے گا, سارا کچھ چینج ہو جائے. وہی ہوا جب میں 3 بجے میسج دیکھنے شروع کیے, یعنی کہ انڈونیشیا کے ٹائم کے بتا رہا ہوں, آگے ہے پاکستان سے وہ. میں نے کہا ہو گیا چینج. ابھی میری پاکستان میں بات ہے, لوگوں کو بہت غصہ ہے, یہ بے شک زبردستی مسلط کر دیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے پتا ہے عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, فارم 45 بھی لے جاؤ, 6 مہینے کیس چلیں گے, سال کیس چلیں, ٹھیک کریں, لیکن لوگوں پہ زبردستی مسلط کر رہے ہیں. مینڈیٹ چھینا گیا ہے, یہ ہمیں بھی پتا تھا, آپ کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے بےایمانی کرنی ہے, دھاندلی کرنی ہے. اس دفعہ انہوں نے دھاندلی اسلام آباد میں بیٹھ کے کی ہے, اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے نتائج کہنے کے اناؤنسمنٹ کی. یہاں کچھ لوگ بڑا بیٹھ کے بڑی تعریف کرتے تھے نا کہ یار ہمارے ہائی لیول پہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے. وہ دیکھ لیں چھوٹے لیول کے جن کو کیپٹنس اور میجر نے جو پولنگ بوتھ سنبھالے ہوئے تھے, انہوں نے کیا حال کیا اپنی عوام کا. تو کہنے کا مقصد ہے میں کوئی ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں, مجھے 8 تاریخ کو پتا تھا کیا ہونا ہے. ایک سٹیپ پورا ہو گیا. انٹرنیشنل مافیا, انٹرنیشنل کنٹری, امریکہ, یورپ, یہ سب جو اس ڈیل میں شامل تھے, ان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کے پولیٹیشین جو اینٹی عمران خان ہیں, انہوں نے اپنا جو نواز شریف کو لے کے آئے, تھرڈ امپائر, سارا نظام اس کے پاس تھا. اس کے مطابق ان کی ایک ڈیل پوری ہو گئی ہے. سیکنڈ ڈیل پہ یہ جائیں گے, مجھے پتا ہے خان صاحب کے اوپر 9 مئی کے کیس کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ. جو تیسرا وے ہوگا نا زبردست. وہ ایک ہمارے غلطی حق ان میں کی آئے گا. رہ گئی ہے شاہ رخ بھائی, بڑا اچھی بات آپ نے کی ہے. ایک اور آخری غلطی ہے, اور میرا خیال ہے اس پہ ابھی شاید ہم بات نہیں کرتے. یہ انہوں نے کرنی تھی, یہ 2 غلطیاں تھیں ان کی. ایک کر لی انہوں نے, ایک اور غلطی کرنی ہے. وہ اڈیالہ میں جو بیٹھا ہے, میرا جی خیال ہے اس کا کوئی انتظام کریں گے یہ آپ. جی 9 مئی جی کے ساتھ جی, 9 مئی جی میں اس کو سزائے موت نہیں دیں گے. میں بتا رہا ہوں کیا کریں گے, فل جی لائف ایسے ہی ٹائم کی کہہ پنش دیں گے. میں بتا رہا ہوں یہ کریں گے 9 مئی کا واقعہ. محمد مرسی اور کا یہ میں انہوں آپ نے کو کرنا ہے, گارنٹی دے رہا ہوں, انتقال کر یہ دیا ہے. کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, یہ جو ہماری نیکسٹ ویک شروع ہو رہی ہے نا فرائیڈے, یہ نیکسٹ ویک انہوں نے ڈال دینا عمران خان کے اوپر. وہ ہمارا لیڈر عمران خان ہنس رہا ہے اللہ پہ بلیو کر کے, میں کیوں نہ بلیو کروں. میں لو ہے میری لیے سب کچھ ہے عمران خان. پاکستان کے لوگ ہو چاہے لاہور ہو, کے پی کے ہو, میں بتا رہا ہوں 2 لوگوں نے حق ادا کر دیا ہے. پنجاب کے لوگوں نے, پشاور کے پٹھانوں, پنجابیوں نے. پنجابی کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ 5 لاکھ کی آرمی ہے نا, یہ صرف اپنے کنٹرول سسٹم پہ چل رہی ہے جو ان پہ بلیو کرتی ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا دے عمران خان کو سزا, ریزلٹ کہنے کے اینڈ ایک اوپر اللہ بھی بیٹھا ہوا. مجھے کال یاد نہیں آ رہا, حضرت علی کا کال تھا, میرے ذہن سے نہیں کر رہا ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, لے کے آنا ہے جس کو لے آئیں. عوام تو ساتھ نہیں. میری بھی پاکستان میں ابھی بانڈنگ میں بات ہوئی, غصہ دیکھ رہا ہوں میں پنجاب کے لوگوں میں, جو پشاور کے لوگوں میں غصہ ہے ان کے اندر, نفرت کرتے ہیں ان سے. جب نفرت پھیل جائے نا, یہ چاہے $60 کا بھی کر دے نا, لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. مہنگائی بھی کم بڑھتے, لوگ نفرت کرتے ہیں. شاہ رخ بھائی میں یہی بات کر رہا تھا, اسی کو یوٹیلائز کرنا ہے, اس عوام کو نکالنا ہے اور عوام کو کہنا ہے کہ بھائی انہی فوجیوں کو کہو, اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کو ان کو موٹیویٹ کرو کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ نکلے, جو سپاہی ہیں بولو کہ بھائی ان پہ گولی چلاؤ, ان پہ گولی چلاؤ, اپنوں پہ چلاؤ گولی, سب سے پہلے اپنوں پہ چلاؤ گولی. جی سر. پنڈی میں میرے بنوئی ہیں, ٹوٹل آرمی آ گئی ہے, پورے پنڈی کا کنٹرول آرمی نے سنبھال لیا. لاہور کے کچھ حلقوں میں آرمی آ چکی ہے. دیکھیں آج کچھ نہ کچھ تو ہوگا. عوام کو تو غصہ ہے, زبردستی آپ کیسے مسلط کر سکتے ہیں ہمارے اوپر 6 مہینے, سال. پتہ میں ہے لالا کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں. شاہ رخ بھائی میری بات سن لو یار ایک سیکنڈ ذرا. دیکھیں یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ 25 روزہ میچ ہے, تو ہمیں سب سے پہلے تعین اس بات کا کرنا ہے, بطور قوم ہم نے تعین کرنا ہے, اپنے بیانیے کے اندر اس چیز کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہمارا دشمن نواز شریف ہے, زرداری ہے, فضل الرحمان ہے, بیوروکریسی ہے, پولیس ہے, یا یہ فوج ہے, یا یہ سارے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ایک تعین کرنا ہے. جب آپ تعین کر لیں گے, اگر تو سیاسی مثال کے طور پہ نواز شریف ہے یا زرداری ہے یا کوئی اور سیاسی جماعت آپ کے ملک کو تباہ کر رہی ہے, تو پھر اس کے لیے تو آپ کی سیاسی حکمت عملی ہونی چاہیے, پھر تو آپ پولیٹیکل مینز سے اس کو ڈیل کریں گے. لیکن اگر آپ کا واسطہ جو ہے, جیسے فلسطینی ہے مثال کے طور پہ, ان کا واسطہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, ان کا واسطہ ایک ایسی فوج سے ہے جس نے بزور بندوق ان پہ قبضہ کیا ہے, تو ان کے اس سے فائٹ کرنے کے جو ویز اینڈ مینز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. تو اگر آپ نے فوج کو کنفرنٹ کرنا ہے, یہ یاد رکھیں میرے بھائی, اگر آپ نے فوج کو کنفرنٹ کرنا ہے تو فوج سے ڈیل کرنے کے آپ کے جو میتھڈز ہیں وہ نہیں ہیں جو سیاسی طریقے ہیں. ٹھیک ہے نا,
جو پالیٹک آج آپ نے دیکھ لیا نا، یعنی یہاں پہ جو ہمارے پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے ان کے بڑے ایڈیمس تھے اس دن کے متعلق، تو دیکھ لیں انہوں نے کیسے اڑا کے پھینک دیے. جب نواز شریف آ رہا تھا اس ملک کے اندر نواز شریف آ رہا تھا تو اس وقت ہمارے جتنے یہاں کسی بھائی نے بات کی، پتہ نہیں وہ جوڈیشل لوگوں کو آنا چاہیے آگے اور پتہ نہیں کیا، تو جتنے ہمارے لیگل مائنڈز تھے، ہمارے کانسٹیٹیوشنل جتنے ایکسپرٹس تھے، انہوں نے نواز شریف کے آنے سے پہلے 2-3 مہینے جو ہے وہ جو قانونی موشگافیاں تھی ان کے کو ہمالیہ بنا دیے تھے انہوں نے. تو فوجیوں کو کوئی اثر نہیں پڑا، وہ لے کے آئے، انہوں نے عدالت کو کان سے پکڑا، وہ ادھر لے کے چلے گئے اور 15 دن کے اندر ہر چیز انہوں نے ریگولیٹ کر لی. کدھر گئی آپ کی قانون، کدھر گیا آپ کا آئین، کدھر گئی وہ ساری موشگافیاں، کدھر گئے آپ کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ؟ نتھنگ. کیونکہ آپ کا مقابلہ کسی آئین سے نہیں، آپ کا مقابلہ کسی قانون سے نہیں، آپ کا مقابلہ کسی لیگل آرگومنٹ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا مقابلہ کسی مورل آرگومنٹ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا مقابلہ کسی سوشل آرگومنٹ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا مقابلہ ایک بیرل آف دی گن کے ساتھ ہے، ایک بندوق کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے. بندوق چونکہ وہ جنگی اقدامات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا، انٹرنیٹ وہ شام کو اعلان کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے 5 منٹ پہلے جب صبح پولنگ شروع ہوئی اس سے 15 منٹ پہلے انٹرنیٹ جو ہے وہ ٹرن آف کیا. تو یہ ایک وار جسے کہتے ہیں میتھڈالوجی ہے ان کی. فوجی ہے نا، دے آر ٹرینڈ فار دیٹ وے. تو وہ جو وار گیمنگ کرتے ہیں یا وہاں پہ جو ڈیش بورڈ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ان کے GHQ کے اندر یا نیچے جو دفتروں میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو بیٹھ کے وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں جیسے ایک دشمن کے ساتھ پلاننگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ٹارگٹ، آپ کو دشمن ڈیفائن کرتے ہیں. فوجی دوسرے طریقے سے سوچ نہیں سکتا، فوجی دوسرے طریقے سے پلاننگ نہیں کر سکتا. وہ پلاننگ کے لیے اس کو ایک دشمن چاہیے، ایک ٹارگٹ چاہیے. وہ آپ کو ٹارگٹ اور دشمن کی طرح ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے سٹیپس ڈیفائن کرتے ہیں. تو آپ کو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا مقابلہ ایک فوج سے ہے جو غیر ملکی ایک قابض فوج ہے. اس قابض فوج سے قبضہ چھڑوانے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے آپ کے اقدامات جنگی نوعیت کے ہونے چاہیے. یعنی ایک فوج جیسے کشمیریوں، مثلا آپ کشمیریوں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس میں، ہاں اس میں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سماجی طور پہ جنگ کریں، ٹھیک ہے نا. جنگ کرنی ہے آپ نے ان کے ساتھ سیاست نہیں کرنی، پالیٹکس نہیں کی جاتی. فوج کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، فوج کے ساتھ سیاست نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے. تو ہماری وکیبلری بھی تھوڑی سی ہم نے امپروو کرنی ہے کہ ہم ان کے ساتھ سوشل ہماری وارفیئر ہوگی، ہماری ان کے ساتھ فائنینشیل وارفیئر ہوگی، ہماری ان کے ساتھ جوڈیشل جنگ ہوگی. یعنی ان کے مقابلے کے اندر جو 1% انہوں نے سسٹم رکھا ہے اس کے مقابلے کے اوپر ہم، ٹھیک ہے، ڈی جورنو ہم ہیں، 95% ہم ہیں، ہم عوام ڈی جورنو ہیں. یعنی ہم لیگل جو ہیں، آنر ہیں، رسپانسیبل ہم ہیں اس ملک کے، امین ہم ہیں اس ملک کے، رائٹ. تو ہماری ایک سسٹم اس کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو احتجاج ہوتا ہے یا سیاسی نعرے بازیاں ہوتی ہیں جو ہوتا ہے وہ تو ایک پولیٹیکل، فنکشنل پولیٹیکل ڈیموکریٹک سوسائٹی کے ٹولز ہیں یا انسٹرومنٹس ہیں، دے آر افیکٹو دیر. لیکن ایک فوج کے ساتھ وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ افیکٹو ہے. دیٹس مائی ٹیک اینڈ دیٹ ول ریمین مائی ٹیک ٹل دی اینڈ آف دی ڈے. جی تھینک یو ویری مچ. اسی بھائی لالا کو بھی پتا ہے کہ جب انڈونیشیا میں انقلاب آیا تھا 1998 میں آیا تھا تو وہ سڑکوں میں تھے. انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیار سے نہیں سمجھایا. جکارتا میں ان کا اسٹوڈنٹ، اب میں بتا دوں ہمارا اسٹوڈنٹ بے شک بہت یوتھ ووٹ نکلا ہے. میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی، ٹک ٹاک میں بھی لگائی یا فیس بک ہر جگہ، کہ آج سے 10 سال پہلے جب 2013 کا الیکشن تھا تو 10 سال کے بچے تھے، عمران خان صاحب ان کو لے کے چل رہے تھے. آج وہی بچے جو 20-22 سال کے ہو گئے وہ خان صاحب کو لے کے چل رہے ہیں. میرا کہنا ہے مقصد ہے جکارتا میں آج بھی مجھے بتایا جاتا ہے، میری وائف بھی، اور جو پاکستانی جکارتا کہتے ہیں آپ نے کبھی ان کے اسٹوڈنٹس کو نہیں دیکھا انڈونیشیا کے؟ جب اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں نا اپنے حق کے لیے، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ. 1998 میں پورے انڈونیشیا میں جکارتا میں ان کے اسٹوڈنٹس کا، ان کے لوگوں کا قبضہ تھا. انہوں نے کہا تھا بھائی بات ہو گئی، اب ہماری ساری جان چھوڑ دو. ساری اسٹیبلشمنٹ کا صدر ہوتا تھا، آرمی چیف ان کا صدر ہوتا، انہوں نے ہماری جان چھوڑ بات ہم کر رہے ہیں، یہی بات. یہ صحیح ہے. تو ایک اور چیز بتاؤں میں لالا، مجھے ابھی ایک اور واقعہ سنایا، پاکستانی نے سنایا. یہاں پہ پریزیڈنٹ کا وائس پریزیڈنٹ تھا یا گورنمنٹ کی پوسٹ پہ تھا، پولیٹیشین تھا، مسلمان تھا لیکن چائنیز تھا. اس نے کوئی جلسے میں اس نے کوئی بیان دے دیا، اس نے بیان اس طرح دیا یار اسلام میں بہت زیادہ سختی ہے، اس سے ریلیٹڈ دیا، میرے ذہن سے نکل گئی وہ بات. سر جی کہتے ہیں جکارتا میں بلیک ٹوپی پہنتے ہیں نا، میرے پاس بھی بلیک ٹوپی پڑی ہوئی ہے، جمعے کی نماز کے لیے، عید کے لیے میں وہ استعمال کرتا ہوں، ایک شرٹ ہے، صحیح ہے. اس بندے نے استعفیٰ دینے کے علاوہ اس کو جیل میں دلوایا یہاں کی پبلک نے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی اسلام کے اوپر بولنے کی. یہ ہوتی ہے پبلک، یہ ہوتا ہے کراؤڈ. پورے جکارتا میں قبضہ تھا ان کا، اس کو استعفیٰ نہیں دلوایا، اس کو پنش بھی کروائی، جیل میں بھی دلوایا. یہ ہوتی ہے عوام.
یہ سیکھنا پڑے گا پاکستان کو. خان کیا کر سکتا ہے؟ خان کرے گا، میں بتاتا ہوں خان کرے گا. یہ 9 مئی میں کرنے دیں. میں آپ کو مجھے اللہ پہ یقین ہے، خان کو اتنی عزت دی ہے نا اللہ نے، کرے گا، وہ نکلے گا، انقلاب بھی آئے گا پاکستان میں، چینج بھی ہوگی. یہ گندے ہو رہے ہیں، یہ ذلیل ہو گئے. انہوں نے بتا دیا کہ ہم سلیکشن کرتے ہیں. عوام کو کون ہے ووٹر؟ کون مریم کو پسند کرے گا؟ 18 سال کا لڑکا، 20 سال کا لڑکا جس کی انگلیاں پکڑ کے خان کو انگلیاں پکڑ کے وہ بڑا ہوا ہے، وہ ووٹر 2 کروڑ ووٹر جس میں میرے خیال سے 50 لاکھ ووٹ پڑا ہوگا، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے، وہ ان کو پسند کرے. نفرت کرتا ہے. میں نفرت کرتا ہوں ان سے، مجھے ان کی شکلوں سے نفرت ہے. ان کی شکل نہیں دیکھنا